کہ میں امت محمدی ہوں، اور یہ امت محمدی ہونے کا مطلب ایک مشن ہے، اور میرے ذمے ہے اس امت کی فکر اور اس امت کی اصلاح اور سماج میں بھلائیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو سماج سے دور کرنا، اور تب جا کے آپ اپنی بساط کے مطابق اس کام کو کریں گے، تبھی جا کے یہ جو امت ہے یہ امت خیر امت بنے گی۔ ہم غفلت میں زندگی گزاریں گے، ہم اپنی منمانی کی زندگی گزاریں گے، اس کے ساتھ ہم خیر امت نہیں بن سکتے۔ یہ خیر امت مشن کا نام ہے، اس مشن پہ آپ چلیے، وہ خیر امت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کریں گے، اور آپ کی نصیب میں وہ چیزیں ہوگی جو چیزیں خیر امت کے نصیب میں ہونی چاہیے۔ آج اس امت کا حال اس طرح کیوں ہے؟ ہر طرف ظلم، ستم، ہر طرف ظالم مسلط ہے، اور اس امت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنا نصب العین بھلا دیا ہے۔ ہم بھول گئے ہمارا مقصد کیا ہے، ہم بھول گئے کہ ہمارا مشن کیا ہے، اور ہم اپنے مصروف ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے اپنی ذاتی زندگی میں کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے اس کو ہم نے فراموش کر لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس امت پر تہمتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ آج کہیں اس امت کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو کہیں اس امت کو کہا جاتا ہے کہ یہ جرائم میں ملوث ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ صرف مسلمان جرائم میں ملوث ہیں۔ بے شک جرائم میں ہر طبقے کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک بھی فرد جرائم میں ملوث کیوں ہے؟ ایک بھی فرد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو حقیقی مسلمان ہوگا وہ کسی بھی کرمینل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے سماج کی اصلاح کریں، نوجوانوں کی اصلاح کریں۔ آج سماج میں ایسی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں میں ایک برائی جیسے ڈرگس اور منشیات کی برائی ہے، نشہ آور چیزوں کا جو پھیلاؤ، جو انتشار سماج میں ہو رہا ہے، ڈرگس کا انتشار سماج میں ہو رہا ہے۔ یہ امت محمدی کی ذمہ داری ہے کہ سماج سے برائی کو ختم کرے، لیکن کچھ نام نہاد مسلمان اس میں جڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ یہ جان کے رکھیے کہ نشہ آور چیزوں کا بھی جو بھی کمائی ہوگی وہ سب حرام ہے، یہ کام حرام ہے، اس سے نسل تباہ ہوگا، پورے نسل تباہ ہونے کا گناہ اس پر آئے گا جو یہ کام کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ جو ڈرگس کا کاروبار کرتا ہے، جو ڈرگس کی سپلائی کرتا ہے، بھئی اندیشہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ اتنا برا کام، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلم سماج سے اگر کوئی بھی آدمی ایسے کام سے جڑا ہوا ہے تو اس کو آپ اس کام سے روکیں، اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلائیں۔ آج ہم نمونہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونہ بتایا، ہر طرح کی برائی کو ختم کرنا ہے۔ آج ہیومن ٹریفکنگ مختلف علاقوں میں ہوتی ہے، لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو طوائف خانوں میں بیچا جاتا ہے، ان سے پیسوں کے مقابل پیسہ دے کر زنا کروایا جاتا ہے، مختلف لڑکیوں پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ کیا ذرا سی آپ کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی کہ اس امت کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے تعلق سے ہو، ان بچیوں پر جو یہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے؟ ہم زندہ ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آج اگر نبی زندہ ہوتے اور ان کے سامنے یہ کام ہوتا تو یہ کیا نبی کا دل نہیں دھڑکتا؟ کیا نبی اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتے؟ کیا نبی اس کے خاتمے کے لیے کوشش اور محنت نہیں کرتے؟ ہم امت محمدی ہیں،
लोगों के लिए, इसी को कहा गया उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए आपको पैदा किया गया। किसी पर भी जुल्म हो रहा हो, किसी की भी अबतलफी हो रही हो, किसी का भी हक मारा जा रहा हो, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, आपका काम है उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और इंसाफ के लिए मेहनत करना, जो कि नबियों का मिशन है। अल्लाह ताला ने नबी का जो मिशन, उसमें से एक मिशन ये बताया, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, कि हमने रसूलों को किताब देकर भेजा और हमने मीज़ान दिया, इंसाफ का तराजू, लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ कायम करें, इंसाफ का निज़ाम कायम करें। और रसूल ने ये किया। आप अंदाज़ा लगाइए, सीरत का मुताला कीजिए कि जिस ज़माने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, किस कदर जुल्म, करप्शन और किस कदर बुराइयाँ इस दुनिया में थी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ 23 साल की मेहनत में कैसे ज़माने को बदल दिया था। तो ये मुमकिन है, ये कोई नामुमकिन नहीं है। बस इसके लिए मेहनत चाहिए, इसके लिए कुर्बानी चाहिए, इसके लिए इस्लाम की फिक्र चाहिए, तभी जाके तब्दीली आएगी। देखिए, अल्लाह के यहाँ तादाद कम तादाद ज्यादा इसका हिसाब नहीं होता। आपकी तादाद कम है, आपके दुश्मन की तादाद ज्यादा है, अल्लाह ताला ये सब नहीं देखते। अल्लाह ताला ये देखते हैं कि कौन कितने इखलास के साथ काम कर रहा है, कितने फिक्रमंदी के साथ काम कर रहा है, ये देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मेरे अजीज, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये जो इलाका नागालैंड, दीमापुर, ये जिस इलाके में आप रह रहे हैं, नबी के पैगाम पहुंचाने का सुनहरा मौका है आपके पास। चाहे आप कोई भी काम करते हो, आप आलिम हो, आप गैर आलिम हो, आप चाहे तिजारत करते हो, आप चाहे इलेक्ट्रिक का काम करते हो, आप चाहे प्लम्बिंग का काम करते हो, आप चाहे ठेले में फल बेचते हो, आप चाहे दर्जी का काम करते हो, आप चाहे मिस्त्री का काम करते हो, कोई भी काम आप करते हो, आप चाहे टीचर हो, आप किसी भी उसमें तिजारत करते हो, आप पर एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका ताल्लुक मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कबाइल और मुख्तलिफ तहजीब के लोगों के साथ है। आपको अपने अखलाक, आपको अपनी गुफ्तगू और आपको अपनी किरदार से दूसरों तक दीन का पैगाम पहुंचाना है। इंशाअल्लाह ये है आपकी जिम्मेदारी। हमसे कोताही क्या होती है? हमसे कोताही ये होती है कि हम नागालैंड आते हैं, दीमापुर आते हैं, या कोई मेघालय जाता है तो यहाँ आके कोई नागा औरत से शादी कर लेता है, कोई हाशिया लड़की से शादी कर लेता है। बेशक शादी आपकी